تو میں نے چاہا اسی سلسلے کو آگے لے کے چلوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب پیارے فرما دیجئے کہ جو دین میں نے تمہارے تک پہنچایا ہے اس کے بدلے میں تم سے کچھ سوال نہیں کرتا مگر میرے قربا سے محبت کرو، میرے قریبیوں سے محبت کرو۔ آج کل کا جو دور چل رہا ہے، اسلام کے لباس میں، داڑھی اور تسبیح کے لباس میں، داڑھی بھی ہوگی، تسبیح بھی ہوگی، جبہ اور قبہ دستار بھی ہوگی، لیکن جب آپ مولا کائنات کا نام لیں گے تو وہ داڑھی اور تسبیح والے کے تیور بدل جائیں گے۔ اگر آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی سیدہ کائنات کا نام لیں گے تو اس بندے کا مزاج بدل جائے گا۔ تو یہ وقت کی بڑی اشد ضرورت ہے، جہاں ذکر خدا ہو وہاں ذکر مصطفیٰ بھی ہونا چاہیے، سبحان اللہ محبت سے کہیں، اور جہاں ذکر مصطفیٰ ہو وہاں ذکر مولا علی شیر خدا بھی ہونا چاہیے، ذکر صحابہ بھی ہونا چاہیے، ذکر اہل بیت بھی ہونا چاہیے۔ تو ہمارا تو ایمان ہے، جس طرح شعر میں میرے بھائی نے کہا کہ اگر علی کو چھوڑو گے، علی کو چھوڑنا مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، یہ صرف پیر صاحب کا کلام نہیں ہے، یہ میرے نبی کا کلام ہے، حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، جس نے مجھے چھوڑا اس نے میرے رب کو چھوڑا، اور جس نے تجھے چھوڑا اس نے مجھ مصطفیٰ کو چھوڑا۔ من فارقنی فقد فارق اللہ ومن فارقک یا علی فقد فارقنی۔ اے علی، جس نے مجھے پشت کی اس نے میرے رب کو پشت کی، یعنی جس نے مجھے چھوڑا اس نے میرے رب کو چھوڑ دیا، اور اے علی جس نے تجھے چھوڑ دیا اس نے مجھ مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ تو ہم تو علی والے ہیں الحمدللہ، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جہاں علی ہے وہاں حق ہے، جہاں حق ہے وہاں میرا علی ہے، جہاں حق ہوگا وہاں میرا علی ہوگا، اور جہاں پر میرا علی ہوگا وہیں پر تمہیں حق نظر آئے گا۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے، محبت کرنے والوں سے، کہ اگر 1,00,000 آدمی بھی دوسری جانب کھڑا ہو تو مقابلے میں اکیلے علی ہوں، حق کس طرف ہوگا؟ اونچا بولیں، حق علی کے ساتھ ہوگا۔ 1,00,000 نہیں 1 کروڑ ہو جائیں، کروڑ بھی تھوڑے ہیں، سارا جہان ایک طرف ہو جائے، اکیلے مولا کائنات ایک طرف ہوں، خدا کی قسم حق پھر بھی علی کی طرف ہوگا، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں علی علی کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہم نہیں کرتے، خدا کروا رہا ہے اور مصطفیٰ کروا رہا ہے۔ علی علی خدا کروا رہا ہے، مصطفیٰ کروا رہا ہے، کیونکہ لجپال نبی نے فرمایا اور ہمیں تھرمامیٹر دے دیا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یوں ہاتھ مبارک پکڑ کے حضور نے فرمایا کہ اے علی، قیامت تک سوائے مومن کے تیرے ساتھ کوئی محبت نہیں کر سکتا، سوائے مومن کے تیرے ساتھ کوئی محبت نہیں کر سکتا، اور سوائے منافق کے تیرے ساتھ کوئی بغض نہیں رکھ سکتا۔ اب جو علی کے نام پہ چہرہ جس کا بدل جائے تو سمجھ جائے قصور اس کا نہیں ہے، نشانی مصطفیٰ نے پہلے ہی بتا دی ہے۔ وہ منافق ہے جس کو مولا علی کا ذکر ہضم نہیں ہوتا، اور جن کے چہرے کھل جاتے ہیں ان کو خوشخبری میرے پیارے نبی نے دی ہے، حضور نے فرمایا سوائے مومن کے تیرے ساتھ کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ آگے سنیے گا، بڑی پیاری حدیث پاک آ رہی ہے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں، میری مثال ایک درخت کی مانند ہے۔ حضور نے فرمایا میری مثال ایک درخت کی مانند ہے، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضور فرماتے ہیں میری بیٹی کی مثال اس درخت کی شاخوں کی مانند ہے، میرے نواسے حسن میرے نواسے حسین کی مثال اس درخت کی شاخوں کے ساتھ لگنے والے پھلوں کی طرح ہے، اور مولا علی کی مثال لقاح کی مانند ہے۔ لقاح یعنی جس سے نسل چلتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں ہم سے محبت کرنے والوں کی مثال اس درخت کے ساتھ لگنے والے پتوں کی مانند ہے۔
مزے دی گل تے اگے آ رہی ہے. حضور فرمایا اس درخت دیاں جڑاں نے، اس درخت دیاں جڑاں جنت دے وچ نے. اس درخت کی جو جڑیں ہیں وہ جنت کے اندر ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس کو سمجھ آ جائے جواب ضرور دے. جب درخت کی جڑیں جنت کے اندر ہیں تو درخت کہاں پر ہوا؟ درخت بھی طلباء تسی تے اونچا بول چھوڑو، درخت بھی جنت میں. جب جڑیں جنت میں ہیں تو حضور فرماتے ہیں اس درخت کی جڑیں جنت میں ہیں، جنت عدن میں. جب اس درخت کی جڑیں جنت میں ہیں تو درخت بھی جنت میں ہے. جب درخت جنت میں ہے تو درخت کی شاخیں بھی جنت میں ہیں. جب شاخیں جنت میں ہیں تو پھل بھی جنت میں ہیں. جب پھل بھی جنت میں ہیں، حضور نے فرمایا ہم سے محبت کرنے والوں کی مثال اس درخت کے ساتھ لگنے والے پتوں کی مانند ہے. جب شاخ جنت میں ہے، پھل پھول جنت میں ہے، تو پھر پتے بھی جنت میں. ہمیں حضور نے پہلے ہی بتا دیا ہے، بشارت دے دی ہے کہ 5 تن بھی جنت میں ہیں، 5 تن سے محبت کرنے والے بھی جنت میں ہیں. یہ حضور نے ہمیں فرمایا ہے اور بہت بڑی مثال دے کے سمجھایا ہے. ہن سانو کوئی آکھے نہیں جی اے ذکر زیادہ نہ کریا کرو، اے جی رافضیاں نو تقویت مل دیئے، اے دے نال بندہ شیعہ ہو جاندہ ہے. میں کیا ظلم نہ کرو، حسنین شیعوں کے نہیں ہیں. جو سمجھ گیا وہ سبحان اللہ محبت سے بولے. ہمیں تسبیح اور داڑھی دکھا کر اور پگڑی اور دستار دکھا کر، ہمیں کتاب دکھا کر یہ کوشش نہ کرو کہ صرف تم ہی اسلام کے ٹھیکیدار ہو. خدا کی قسم جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے اس کا محبت رسول کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے محبت اس کی دی ہوئی نعمتوں کی خاطر اور مجھ مصطفیٰ سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ کی محبت اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک مصطفیٰ سے محبت نہ کی جائے. اور حضور فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے محبت اللہ کی محبت کی خاطر کرو، اور میری محبت پانے کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرو. میرے اہل بیت سے محبت کرو. میری محبت جس بندے کو چاہیے ہو وہ میری آل کی محبت ضرور تھامے، محبت کی آل کو ضرور اپنے دل میں بسائے. جس دل میں محبت اہل بیت ہوگی یہ راستہ محبت رسول کی طرف جاتا ہے، محبت رسول کی طرف جاتا ہے. یعنی مصطفیٰ کریم نے بتایا کہ اللہ کی محبت کے لیے ضروری ہے رسول اللہ کی محبت، اور رسول اللہ کی محبت کو پانے کے لیے ضروری ہے رسول اللہ کے بچوں کی محبت، رسول اللہ کی آل پاک کی محبت. مختصر کر کے سناتا ہوں، سنیے گا. ہم نماز پڑھتے ہیں، اب بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، اور یہ ایسا آستانہ ہے کہ پیر خود سامنے کھڑے ہو کے امام بن کے پڑھاتا ہے. الحمدللہ آمین کہیں اور اس پہ الحمدللہ کہیں، الحمدللہ کہیں. یہ وہ آستانہ ہے جہاں پر صرف میلے ٹھیلے نہیں ہوتے، یہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. الحمدللہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. یہاں خوبصورت نورانی چہروں والے اساتذہ بھی نظر آ رہے ہیں، پڑھنے والے طلباء بھی نظر آ رہے ہیں. سنیے گا، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، لیکن کسی کے پاس اپنی نماز اور سجدوں کی قبولیت کی سند نہیں ہے. کوئی بندہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں نے نماز پڑھی ہے میری نماز قبول ہو گئی، میں نے تلاوت کی ہے قبول ہو گئی، روزہ رکھا قبول ہوا. لیکن ایک کام ایسا ہے جس کی قبولیت کی سند میرے مصطفیٰ کریم نے ایسے دی ہے، معمولی سی سند نہیں دی. حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ فرمائے. میں آپ کو سناؤں، اس طرح نہیں گاج باج کیا کھو سبحان اللہ. سنیے گا حضور نے کیا فرمایا. حضور نے فرمایا من احبنی، جیڑا ساڈے نال محبت کرے گا. گاج باج کیا کھو سبحان اللہ. من احبنی، جڑا ساڈے نال محبت کرے گا، واحب ہذین، اور انہاں دوواں شہزادیاں دے نال، میرے پتراں دے نال، حسن تے حسین نال محبت کرے گا، واباہما، انہاں دے ابا جان مولا کائنات علی شیر خدا نال محبت کرے گا، وامہما، انہاں دی اما جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا دے نال محبت کرے گا. حضور نے فرمایا کانا معی فی درجتی یوم القیامہ،
لواں کل قیامت والے دن میرے درجے دے وچ جنت دے اندر میرے نال ہون گے. آئے ہائے جنت دے اندر میرے درجے دے وچ حضور فرمایا عام جئی جنت نہیں. حضور فرماتے ہیں جو میرا درجہ ہوگا میرے درجے میں وہ لوگ میرے درجے کے اندر میرے ساتھ ہوں گے. اتنا بڑا انعام حضور ہمیں عطا فرما رہے ہیں اہل بیت کی محبت میں. جب حضور اپنی آل کی محبت کا درس ہمیں دے رہے ہیں تو کون ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہمارے دلوں سے حسن اور حسین کی محبت نکال رہے ہیں, مولا کائنات کی محبت نکال رہے ہیں, سیدہ کائنات کی محبت نکال رہے ہیں. اور حضور نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ایک جگہ میں نے کہا کہ ہمارا اس نعرے سے بالکل بھی اختلاف نہیں ہے, بلکہ میں نعرہ لگا دیتا ہوں آپ جواب دیں. ہر صحابی نبی انج نہیں گج بج کے, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. ایک چیز بتا دیو, ہر دشمن علی لعنتی لعنتی, ہر دشمن علی, ہر دشمن علی. نعرہ بھی پورا ہو گیا. اگلی گل سنو, جب لوگ کہتے ہیں حسن بھی جنتی حسین بھی جنتی, میں کیا نعرہ چھوٹا ہے شان انہاں دی بڑی بلند ہے. اوے جنتی تے ایسی بھی ہیں الحمدللہ, جس کلمہ پڑھیا اس جنت جانا ہے, میرے نبی دا فرمان ہے. لیکن حسنین صرف جنتی نہیں, وہ جنت کے سردار ہیں, جسے چاہے جنت عطا فرما دیں, وہ جسے چاہے جنت عطا فرما دیں. وہ جنت کے سردار ہیں, وہ مالک ہیں. ان کی اماں جان بھی سردارہ ہیں, کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ جنتی بیبیوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں, اور جنتی نوجوانوں کے سردار میرے نواسے حسن اور حسین ہیں. اچھا سردار جڑا ہوندا ہے نا, سردار جڑا ہوندا ہے وہ مالک ہوندا ہے, بادشاہ ہوندا ہے, جینوں چاہے جتھوں چاہے عطا کر دے وے, جینوں چاہے جتنا چاہے عطا کر دے وے. جے عطا نہ کرے پھر سرداری تو نہ ہوئی نا. جب سردار ہیں تو پھر وہ عطا کرنے والے ہیں, وہ جنت دینے والے ہیں. اگلی بات سنیں, نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی شیر خدا, کل قیامت والے دن تو اور تیرے چاہنے والے حوض کوثر پر جب میرے پاس آؤ گے, حضور فرماتے ہیں علی چہرہ تیرا بھی چمک رہا ہوگا, تجھ سے محبت کرنے والوں کی بھی چہرے چمک رہے ہوں گے. آئے ہائے 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 آئے ہائے, حضور کا فرمان, چہرہ علی تیرا بھی نورانی ہوگا, تیرے ساتھ محبت کرنے والوں کے بھی چہرے نور کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے. اور حضور نے فرمایا جب آپ میرے پاس آئیں گے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ, حضور نے فرمایا میں حوض کوثر سے جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا, میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا آپ کو. نورانی چہرے کو ساتھ آؤ گے, نورانی چہرے لے کر میرے پاس آؤ گے, میں اللہ کا نبی جام بھر بھر کے پلاؤں گا آپ کو, سیراب ہو کے آؤ گے, سیراب ہو کے جاؤ گے. اور حضور نے فرمایا اے علی جڑے تیرے بغضی ہون گے, جدوں حوض کوثر تے آن گے تے بدنما چہرے لے کے آن گے, بدنما چہرے. جب وہ بدنما چہروں کے ساتھ میرے پاس آئیں گے, اے علی وہ سخت پیاس کی حالت میں میرے پاس آئیں گے. جب علی والے جائیں گے سونے چہرے لے کے جائیں گے, اور خوب اللہ کے محبوب کے ہاتھوں سے سیراب ہو کے آئیں گے. لیکن خیر تے انہاں دی کوئی نہیں جنہاں دے دل وچ بغض حیدر ہے, بغض حیدر جنہاں دے سینیاں دے وچ ہے. لوگ آخدے ہیں اے کیویں ہو سکدا ہے کہ علی دا بغض بھی کسے دل وچ آ سکدا ہے, او بھلا کیویں ہو سکدا ہے. اے گلاں نے صرف, میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے, بہت بڑا عالم دین ہے, خود کو سنی بھی کہتا ہے, قادری بھی کہتا ہے, بریلوی بھی کہتا ہے. ایدے نال تو بڑی گل ہن کوئی نہیں, بریلوی بلکہ ٹھیکیدار ساری بریلویت دا. اس دی ریکارڈنگ میرے کول موجود ہے. او یزید دے نام اتے دوسرے لوگاں نال بحث پیا کردا ہے کہ تسی یزید نو کیوں لعنتی کہندے ہو, یزید اتے لعنت نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے محبوب کا فرمان ہے, جو اللہ تعالیٰ کے ولی کا بغض دل میں رکھے اس کی اللہ کے ساتھ بھی جنگ ہے, اللہ کے نبی کے ساتھ بھی جنگ ہے.
میں نے کہا آج کل کے دور میں اللہ کے ولی کے ساتھ کوئی بغض رکھے، اس کا اعلان جنگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ جو ڈائریکٹ جنگ لڑے مولا علی کے بچوں کے ساتھ، حضور کے نواسوں کے ساتھ، اور جس کے ہاتھ حضور کے بچوں کے خون کے ساتھ رنگے ہوئے ہوں، ایمان سے بتائیں وہ رحمت کا حقدار ہو سکتا ہے؟ جواب اونچا دیں یار۔ اور رحمت کا حقدار نہیں، وہ لعنت کا حقدار ہے جس کے ہاتھ نبی پاک کے بچوں کے خون سے رنگے ہوئے ہوں۔ میں نے کہا اس طرح کی قادریت بھی مشکوک ہے، اس طرح کی بریلویت بھی مشکوک ہے۔ آپ شاہ احمد رضا خان کے دروازے کو دیکھ سکتے ہیں، جب بندے مزار کے اندر داخل ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو نام لکھے ہوئے نظر آئیں گے، امام تقی، امام نقی، امام علی رضا، یہ سارے نام آپ کو نظر آئیں گے لکھے ہوئے۔ بلکہ آپ خانوادہ اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیں، اعلیٰ حضرت کا نام ہے احمد رضا، شہزادوں کے نام ہے مصطفیٰ رضا، حسن رضا، بیبیوں کے نام ہیں حسنی بیگم، حسینی بیگم، مرتضائی بیگم۔ یار جب آپ نام پڑھیں گے اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان کے بچوں کے خاندان کے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خوشبوئے مصطفیٰ بھی ہے، خوشبوئے آل مصطفیٰ بھی ہے اس گھر کے اندر۔ سنیے گا، آخری واقعہ سنا کے اجازت چاہوں گا، چونکہ میں آج ایک ایسے آستانے پر حاضری دے کر شرف پا رہا ہوں کہ جہاں پر قرآن پڑھایا جا رہا ہے الحمدللہ عز وجل۔ میاں والی کا آپ کو پتہ ہے بہت بڑا شہر ہے، صوبہ پنجاب کا ضلع بھی ہے۔ میاں والی، اس کا اصل نام تھا میاں علی۔ علی گیلانی ایک سید تھے جو بغداد سے چلتے ہوئے اس علاقے میں آئے، تو میاں علی اس علاقے کا نام تھا اس سید صاحب کے نام کی نسبت کی وجہ سے، جس طرح دھولر کو دھولر شریف بنایا ہے ان بزرگوں نے۔ دھولر اگر شریف ہے تو کسی اللہ کے ولی کے قدم لگنے کی وجہ سے ہے نا۔ میاں والی جو ہے یہ میاں علی تھا، یہ میاں علی کرتے کرتے میاں والی مشہور ہوا کیا کہ میاں علی کے خاندان سے ایک بزرگ گزرے ہیں سید میاں مراد وند، یہ گیلانی خاندان سے ہیں، حضرت پیران پیر کی اولاد سے ہیں۔ میاں مراد وند کی اولاد سے ایک بچہ قرآن کا حافظ بنا، جس طرح میرے سامنے قرآن کے حافظ اور قاری بیٹھے ہیں الحمدللہ، قرآن کا حافظ بنا۔ اس بچے کے من میں اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت قرآن پاک کی ڈال دی کہ وہ جب بھی نماز پڑھتا تھا قرآن پاس رکھتا، نماز کے بعد قرآن کو دوبارہ اٹھاتا اپنے سینے سے لگا لیتا، پڑھنے کے لیے جاتا تو قرآن سینے سے لگا کے جاتا، جب چھٹی ملتی واپس آتا قرآن اٹھاتا پھر سینے سے لگاتا، سینے سے قرآن کو کبھی الگ نہیں کیا اس بچے نے۔ وہ قرآن کا حافظ بھی بنا، قرآن کا قاری بنا۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد اس کا معمول رہا قرآن کو سینے سے لگا کے رکھا کرتا تھا۔ اس نوجوان کو موت آ گئی، جب اس دنیا سے اس کی روح پرواز ہوئی، آنکھیں بند ہوئی، قرآن اس کے سینے کے اوپر ہے۔ جب عزیز و اقارب آئے، مریدین آئے، محبت کرنے والے آئے، غسل دینے کا ارادہ کیا تو میاں مراد وند کے خاندان سے اس سید زادے نے قرآن پاک اپنے سینے سے الگ نہیں کیا۔ پریشان ہو گئے، علماء کے پاس آئے، بزرگوں کے پاس آئے، سادات کے پاس آئے، کی کرنا چاہیے جی، اور نوجوان قرآن نہیں چھوڑ رہا، غسل بھی دینا ہے۔ انہوں نے کہا اس سید زادے کے دل میں قرآن کی محبت اتنی ہے یہ چھوڑے گا نہیں، اس سے جا کے کہیں کہ ہم وعدہ کرتے ہیں غسل دینے تک قرآن چھوڑ دیں، جیسے ہی غسل دے لیں گے قرآن واپس تیرے سینے پہ رکھ دیں گے۔ آئے ہائے ہائے، قرآن دے کاری محبت نہ لکھو، سبحان اللہ۔ جب تجھے غسل دیں گے، غسل کے بعد قرآن واپس تیرے سینے پہ رکھ دیں گے۔ ہوا کیا، غسل دیا گیا۔ غسل کا جب انہوں نے کہا کہ ہم غسل کے وقت قرآن الگ کر کے بعد میں پھر رکھ دیں گے، اس نوجوان نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، ہاتھ اٹھا دیے۔ غسل دیا گیا، قرآن کو دوبارہ سینے کے اوپر رکھا، جنازہ پڑھایا گیا، سپرد خاک کیا۔ جب سپرد خاک کیا، یہ صرف کہانی نہیں، میاں والی جا کر شاہ سلطان زکریہ قبرستان کا پوچھ لینا، اس سید زادے قرآن کے حافظ کی بھی قبر موجود ہے، میاں مراد وند کی بھی قبر موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میاں مراد وند کی قبر کے پاؤں کی جانب اس سید زادے کی قبر بنا دی گئی۔ جب قبر بنا دی گئی، رات کا وقت ہوا، میاں مراد وند اپنے اہل خانہ کے خواب میں آئے،
محبت کرنے والوں کے خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ یار میرے پیراں والے پاسے تسی انج دا جنا دفنایا ہے جڑا سید بھی ہے تو قرآن دا حافظ بھی ہے، جس دے سینے دے اتے بھی قرآن ہے، جس دے سینے دے وچ بھی قرآن ہے، تے میرے پاؤں والے پاسے تسی دفنا دیتا، تسی چنگی نہیں کیتی۔ گاؤں والے لوگ، مریدین، محبین اور خاندان کے لوگ جب خواب میں یہ سارا معاملہ دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی خواب میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان توانو پریشان ہون دی لوڑ نہیں، اساں اپنے پیر خود ہی دوسرے پاسے موڑ رہے ہیں۔ آئے ہائے سبحان اللہ، محبت نال فرماؤ، ہم اپنے پاؤں خود دوسری جانب موڑ رہے ہیں، ہم اپنے پاؤں خود موڑ رہے ہیں۔ جب صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں خدا کی قسم سید میاں مراد وند کی قبر چاک ہوئی پڑی ہے اور اپنے پاؤں کو دوسری جانب موڑا ہوا ہے، وہ چاک اب بھی موجود ہے، اس قبر کے اوپر وہ نشان اب بھی موجود ہے، کوئی بھی بندہ جا کے دیکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علی کے بچوں کی بھی خیر ہو، علی کے چاہنے والوں کی بھی خیر ہو، سادات کی خیر ہو، سادات کے آستانوں کی خیر ہو۔ حیدر حیدر کا نعرہ سنائیں، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کر کے حیدر دے اندر تشریف لے کے آئے میرے مولا کریم سب دیاں نیک دلی حاجات نو اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما۔ یا باری تعالیٰ جو بیمار ہیں انہاں دیاں جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہاں نو نیک اور صالح اولاد نرینہ عطا فرما، جو کسی بھی مشکل پریشانی دے اندر مبتلا ہیں میرے مولا کریم سب دیاں مشکلاں پریشانیاں دور فرما، سب تے اپنا کرم اور فضل فرما، سب نو دین و دنیا دیاں عزتاں عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ سانو سب نو دین اسلام دا خادم بنا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سچی غلامی نصیب فرما۔ یا باری تعالیٰ عالم اسلام دی خیر فرما، ملک پاکستان دی خیر فرما، اس ملک دے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سورج طلوع فرما۔ یا باری تعالیٰ غزہ اور فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما۔ یا باری تعالیٰ پاکستان دے اندر جو انتہائی غلیظ سازشاں جو امریکہ دے ذریعے اسرائیل نو تسلیم کرن دیاں ہو رہی ہیں میرے مولا کریم، انہاں سازشاں کرن والے انہاں یہود و نصارہ دے دوستاں نو میرے مولا کریم غارت فرما، انہاں نو تباہ فرما۔ یا باری تعالیٰ اے پاکستان اے حضور علیہ السلام دے غلاماں دا اے ملک ہے، اے اشاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ملک ہے۔ اس ملک دے بانی نے ہمیشہ آکھیا کہ اسی اسرائیل نو تسلیم نہیں کر دے، اسرائیل دا کوئی وجود نہیں، اسی صرف فلسطین نو مننے آئے اور مسجد اقصی دے اسی پہرے دار اور خادم آئے۔ یا باری تعالیٰ اس ملک دے اندر سانو دین اسلام دا خادم بنا، پوری دنیا تے دین اسلام دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما۔ وہ دن عطا فرما کہ اسی مسجد اقصی دے اندر بھی نماز ادا کریے اور مسجد اقصی دے اندر بھی آذانہ سنیے اور نماز جمعہ ادا کریے۔ اور میرے مولا کریم کرم فرما، کرم فرما، گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، تو راسانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ، تو ہی در گراں یکتا شفاعت یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، دوائے درد اسیانم شفاعت یا رسول اللہ، قصوری راہ حضوری کن دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ